اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، یہ مبارک مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، شانوں والا، رفعتوں والا مہینہ ہے، اور ہم سب خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی میں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو بندہ اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرتا ہے، اس ماہ مبارک کے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، تو پھر کل جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو یہی جو ماہ رمضان ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں شفیع بن کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور ماہ رمضان کے جو بندہ بھی روزے رکھتا ہے تو کل بروز محشر ماہ رمضان اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس بندے کی جو ہے وہ سفارش کرے گا، اور اللہ پاک ماہ رمضان کی جو سفارش ہے، شفاعت ہے، اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا اور اس کی بخشش و مغفرت فرما دی جائے گی۔ تو حضرات محترم، اللہ پاک نے بہت سارے مقام پر اپنی لاریب کتاب میں ماہ رمضان کی جو فضیلت ہے، روزوں کی فضیلت ہے، وہ بیان فرمائی ہے۔ ایک آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر جو روزے ہیں وہ فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر جو ہے وہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے کس لیے فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ ماہ رمضان کا جو روزہ ہے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے روزے کو رکھتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے پر یہ فضل فرماتا ہے، یہ مہربانی فرماتا ہے، یہ کرم فرماتا ہے کہ اللہ پاک اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ ماہ رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے کے سابقہ گناہوں کو، پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کو کتنے زیادہ ثواب کے ساتھ جو ہے اجر کے ساتھ نواز دیتا ہے۔ تو اسی طرح جو نماز تراویح ادا کرتا ہے تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس ماہ رمضان کی ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں اللہ پاک کی رحمتوں کا جو نزول ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ہماری یہ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں
اپنی زندگی میں یہ ماہ رمضان عطا فرمایا ہے، تو ہم ماہ رمضان کی ہر گھڑی کو غنیمت جانتے ہوئے، ہر لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سر باسجود رہیں، اللہ کی فرما برداری میں ہر لمحے کو گزارا جائے۔ اللہ کی رحمتوں کا جو نزول ہے وہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے جو ہے اس امت پہ جاری و ساری رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک جو ہے، اور پھر شام سے لے کر صبح تک اللہ کی رحمتوں کا جو نزول ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے توسل سے ہمیں اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کی اللہ پاک توفیق بخشے، اور اسی ماہ مبارک کے ہمیں پابندی کے ساتھ روزے رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام نماز تراویح ادا کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔